پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس میں کچھ شک نہیں، اللہ جو ان سب سے اوپر ہے اس یوم یعنی اس مدت میں اس کے ساتھ اس سے مومنین کی حفاظت کرے گا جس کے ساتھ ملائکہ کی حفاظت کرتا ہے تسبیح سے. یعنی صرف وہی لوگ اس مدت میں دجال کے فتنے سے بچیں گے جن کا کردار ملائکہ کا سا ہوگا. کیا کردار؟ تسبیح. تسبیح کسے کہتے ہیں؟ تسبیح سباہ سے. سباہ کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالی جیسے ہی کوئی حکم دیں بغیر کسی ہیلے بہانے کے، بغیر کسی ہیلے حجت کے، فوراً اس بات کو، اس حکم کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرنا، اسی طرح کام کرنا جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس یوم انہی لوگوں کو بچایا جائے گا، اللہ انہی کی حفاظت کرے گا، ان مومنین کی جو تسبیح کریں گے. یعنی جو بھی اللہ نے حکم دیا، جیسے حکم دیا بالکل ویسے ہی اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل کریں گے. ان کا کھانا وہی ہوگا جس کا اللہ نے حکم دیا، ان کا پینا وہی ہوگا جس کا اللہ نے حکم دیا. یعنی کہ جو اللہ نے ہدایات دی ان کو دل سے تسلیم کرتے ہوئے جب ان کے اوپر عمل کریں گے تو ظاہراً انہیں بہت بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، بڑی بڑی مشکلات کا، تکلیفات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس کے علاوہ کسی کے پاس اور کوئی فلاح کا رستہ نہیں ہوگا. اور ناظرین آج ہم غور کریں، کیا بالکل وہی حالات نہیں جن کا ذکر محمد علیہ السلام نے کیا؟ کیا آج بالکل وہی سب نہیں ہو رہا؟ آج بالکل وہی حالات نہیں ہیں؟ اگر دجال کا فتنہ واضح ہوتا ہے اور اس کو ترک کرنا چاہیں، ترک کریں تو کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر ناظرین اس روایت میں سب سے بڑا سوال ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ دجال ایک شخص ہے، ایک انسان ہے. تو اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ وہ اللہ کا عبد ہوگا، اللہ کے عبد سے. اب عبد کسے کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں غلام کو، اللہ کا غلام. تو کیا دجال جو ہے وہ اللہ کا عبد ہوگا، اللہ کا غلام ہوگا؟ اس کا مطلب یہ کہ دجال تو پھر جنت میں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے عباد کو جنت میں داخل کرے گا. اللہ اپنے عباد کے اوپر عذاب نہیں لاتا، اللہ اپنے عباد جو ہیں، جو اللہ کے غلام ہیں، ان کو عذاب نہیں دیتا. اگر دجال ایک انسان ہے، ایک شخص ہے، تو پھر اس لحاظ سے تو وہ اللہ کا عبد اور وہ جنت میں جائے گا. اب یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا کبھی ان پہلوؤں پر، ان باتوں پر کسی نے غور کیا؟ بہرحال جیسے جیسے ناظرین ہم آگے بڑھیں گے، ہر بات، ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے، ہر طرح سے کھل کر سامنے آ جائے گی، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا. اور جتنے بھی سوالات ہیں جو آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں، جتنے بھی سوالات ہیں، ایک ایک سوال کا ہر لحاظ سے کھول کھول کر جواب دیا جائے گا. اللہ کے فضل سے ہم کسی بھی سوال کو نہ گول کریں گے، نہ نظر انداز کریں گے، اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ ہم ان سوالات کے جوابات ایسے دیں جیسے کہ ہم اپنی طرف سے بناوٹی جوابات دے رہے ہیں. نہیں، بالکل نہیں. ہم اللہ کے فضل سے ہر ایک کے ہر سوال کا مکمل ہر لحاظ سے کھول کھول کر جواب دیں گے، ہر پہلو کو، ہر بات کو کھول کھول کر سامنے رکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، دجال کے ساتھ چمٹے رہنے کے لیے اقوام یعنی دنیا کے لوگ کہیں گے ہم اس کے ساتھ اس لیے ہیں کہ ہم یہ جان لیں کہ وہ کافر ہے اور اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم کھاتے ہیں اس کا کھانا اور اس کے درختوں سے چرتے ہیں. بس جب اللہ کا غضب نازل ہوگا تو ان سب پر نازل ہوگا. ناظرین آج ہم خود اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جس پر بھی دجال کی حقیقت آشکار ہوتی ہے، جس کو بھی آگاہ کیا جاتا ہے کہ جو کچھ تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، جس معاشرے میں تم رہ رہے ہو، جس نظام کا ساتھ دے رہے ہو، ہوا کوئی بھی کام کرتے ہو، وہ دجال کی نصرت کا سبب بنتا ہے. یہ سب کا سب دجل ہے،
یہ بات ماننا ان کی مجبوری ہوتی ہے کیونکہ حقیقت ہی یہی ہے، لیکن ماننے کے باوجود، حقیقت کو تسلیم کرنے کے باوجود اس نظام، اس طرز زندگی کو چھوڑنے پر یہ کہتے ہوئے تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس کے بارے میں مزید اچھی طرح تحقیق کر لیں، جس کے لیے ہمیں مجبوراً یہی سب کھانا پڑے گا، یہی نوکری کرنی پڑے گی، اور پھر یہ بھی بہانہ ہوتا ہے کہ جائیں تو جائیں کہاں، کھائیں تو کیا کھائیں، اس کے علاوہ اور کچھ ہے بھی تو نہیں، اور یوں وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتے ہیں، اور ان قریب ایک بہت بڑا غضب جو اللہ کا نازل ہونے ہی والا ہے، ایسے لوگ بھی اس غضب کا شکار ہوں گے، اس عذاب کا شکار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ دجال آدم ہوگا۔ ناظرین، آدم کسے کہتے ہیں؟ آدم کے معنی زمین کے خون کے ہیں۔ زمین کے خون سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے بشر کو خلق کیا، اسی وجہ سے پہلے بشر کا اسم آدم تھا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تین کا بھی ذکر کیا، لیکن تین زمین کے عناصر کو کہا جاتا ہے۔ جب زمین کے عناصر کو کیمیائی عوامل سے گزارا، جس کا قرآن میں ذکر ہے، من سلسال من حماء مسنون، تو آدم وجود میں آیا، یعنی زمین کا خون جسے آج ہم خام تیل کا نام دیتے ہیں، وہ وجود میں آیا، اور اس سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تین کا، اور اسی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشر آدم کو خلق کیا، اور تمام بنی آدم کو بھی اسی سے خلق کیا۔ اس لیے تمام انسانوں کو بنی آدم کہا جاتا ہے کہ جس سے تمام انسان وجود میں آئے۔ تمام کے تمام انسان نہ صرف آدم بشر کی نسل ہیں، بلکہ زمین کے خون جو کہ آدم ہے سے وجود میں آتے ہیں، وجود میں آ رہے ہیں اور وجود میں آئے۔ مزید آسانی سے سمجھنے کے لیے اگر ہم اپنی ہی ذات میں غور و فکر کریں تو ہم پر واضح ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں زیر زمین موجود خام تیل سے خلق کیا، جیسے کہ پیچھے بھی تفصیل کے ساتھ یہ بات گزر چکی ہے، ان موضوعات پر پیچھے مفصل بات ہو چکی ہے۔ آپ غور کریں کہ انسانوں کو کس سے خلق کیا گیا، وہ کون سا مواد ہے، وہ کون سا میٹیریل ہے، وہ کہاں پر پڑا ہوا ہے جس سے اللہ نے آپ کو بنایا۔ آدم دم سے ہے۔ دم کہتے ہیں ایسے لیکوڈ کو، ایسے مخلول کو جو نہ صرف رنگدار ہو بلکہ جس میں طرح طرح کے مختلف عناصر موجود ہوں، اور آدم کہتے ہیں زمین کے اندر موجود اس رنگدار مخلول کو جس کے اندر طرح طرح کے مختلف عناصر موجود ہوتے ہیں، اور آج ہم اسے خام تیل کہتے ہیں۔ اسی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے بشر کو خلق کیا تھا، اسی وجہ سے پہلے بشر کو آدم کہا گیا، اور اسی سے تمام کے تمام انسانوں کو خلق کیا گیا، جتنے بھی بشر ہیں ان کو خلق کیا گیا۔ اس لیے سب کے سب کو بنی آدم، یعنی بنی کہتے ہیں جس سے بنایا گیا، اور آدم کہتے ہیں زمین کے خون۔ تمام کے تمام جو بشر ہیں یہ آدم یعنی زمین کے خون سے ہی بنائے جا رہے ہیں۔ اب جہاں سے بھی غور کریں بات وہی سامنے آئے گی، زمین کے خون سے ہی سب سے پہلا بشر وجود میں آیا، اور اسی سے آگے سلسلہ چلا، اور جتنے بشر بن رہے ہیں وہ اسی خون سے ہی بن رہے ہیں، سب سے پہلا بشر ہو یا آخری ہو، سب کے سب اسی سے ہی بن رہے ہیں۔ اب ناظرین، جب ہم اس روایت میں غور کریں اور دیکھیں، اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدم کو دجال کہا کہ اس میں کچھ شک نہیں، بلا شک و شبہ وہ جو دجال ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ آدم ہوگا۔ تو ناظرین، کیا یہاں آدم سے مراد آدم علیہ السلام ہے؟ کیا آدم علیہ السلام دجال ہیں؟ کیا کبھی آپ نے غور کیا؟ آدم تو کہتے ہیں زمین کے خون کو، جیسے عربی میں دم کہتے ہیں خون کو، دم کہتے ہیں وہ رنگدار مخلول جس کے اندر طرح طرح کے عناصر پائے جاتے ہیں، اور آدم کہتے ہیں زمین کے خون کو، زمین کے اندر موجود جو زمین کا خون ہے، جو زمین کی رگوں میں دوڑتا ہے، جس سے زمین اپنی نباتات نکالتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس میں کچھ شک نہیں کہ آئے گا دجال نہر کو امر کرے گا کہ بہہ پڑ، پس وہ بہہ پڑے گی، پھر اسے حکم دے گا کہ پلٹ، پس وہ پلٹے گی، یعنی امر کرے گا کہ بہنا رک جا، پس وہ بہنا رک جائے گی، پھر اسے حکم دے گا یعنی امر کرے گا کہ خشک ہو جا، وہ خشک ہو جائے گی۔ ناظرین، آج یہ تمام کے تمام مناظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔
کہ ڈیم بنا کر جب چاہے نہروں کو جاری کیا جاتا ہے اور جب چاہے پانی روک کر ان کا بہنا بند کر دیا جاتا ہے، اور چاہے تو یہاں تک کہ وہ خشک ہو جائیں مگر پانی نہ چھوڑا جائے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے اور نہریں خشک پڑی رہتی ہیں۔ اور یہ سب کا سب کیسے ممکن ہوا؟ یہ سب کا سب آج اسی ٹیکنالوجی، انہی ایجادات سے ممکن ہوا۔ جن ڈیموں کو انسان اپنے لیے مسیحا یعنی فائدے مند سمجھتے ہیں کہ ان سے نہری نظام چلتا ہے اور بجلی وغیرہ پیدا ہوتی ہے، جو کہ آج دنیاوی زندگی میں ایک ستون کی حیثیت رکھتی ہے، بنیادی ستون، اور پھر انہی ڈیموں کی وجہ سے سیلابوں سے محفوظ رہتے ہیں، لیکن یہ سوائے دجل یعنی دھوکے کے کچھ بھی نہیں۔ یہ بہت بڑا دجل ہے اور اکثریت اس دجل کا شکار ہے۔ ناظرین، کبھی ہم نے اس بات میں غور کیا کہ جب ڈیم نہیں تھے تب دنیا میں کتنے سیلاب آتے تھے، اور آج سیلابوں کی تعداد اور ان سے ہونے والی تباہی کتنی ہے؟ آج ڈیم ہونے کے باوجود جب ڈیم نہیں تھے تو ان کے مقابلے میں، اس وقت کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اور کئی گنا بڑے بڑے تباہ کن سیلاب آتے ہیں اور انتہائی وسیع پیمانے پر تباہی پھیلاتے ہیں، انسانوں کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا یہ ڈیم مسیحا ہے، یہ محض دجل؟ آج ہم ڈیم بنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہری نظام بنا لیا اور یوں بہت سی زمین کاشتکاری کے قابل ہوگی، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا یہی پانی روک کر ہم نے زیر زمین نہ صرف پانی کی سطح کو کم کر دیا بلکہ پوری دنیا کی زمین کو بنجر کر دیا؟ کیا یہ دجل نہیں؟ جن ڈیموں کو انسان اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہیں ان سے نہری نظام کے ذریعے اچھی فصل ہوتی ہے، لیکن وہی ان سے لاکھوں نہیں کروڑوں گنا زیادہ فصل تباہ و برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ انہی ڈیموں کی وجہ سے زیر زمین پانی کی سطح انتہائی کم ہو کر زمین پھر فصلیں پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں رہتی اور نہیں رہی۔ پھر کھادوں کے ذریعے ایسی فصلیں اگائی جاتی ہیں جو دیکھنے میں بہت بڑی لگتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ لا تعداد بیماریوں کا منبع ہوتی ہیں۔ کیا یہ دجل نہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ڈیموں کے ذریعے پانی روکنے سے زمین پر اللہ کی کتنی ہی مخلوقات ہیں جو پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر موت کا شکار ہو جاتی ہیں اور دڑا دڑ موت کا شکار ہو رہی ہیں؟ کیا کبھی یہ سوچا؟ کیا کبھی اس پہلو پر غور کیا؟ ان مخلوقات کا آپ کے ساتھ اور باقی کائنات کے نظام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ان کی ہلاکت سے کائنات میں کیا فساد ہوگا؟ کیا ہلاکتیں آئیں گی؟ کن تکالیف سے باقی مخلوقات کو سامنا کرنا پڑے گا؟ کیا ان باتوں میں کبھی کسی نے غور کیا؟ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یہ زمین جو کہ ایک مشین کی مانند ہے اور اس کی تمام مخلوقات پرزوں کی مانند ہیں، اور جب ہم اس مشین کے لا تعداد پرزوں کو ناکارہ بنا دیں گے تو اس زمین کا حال کیا ہوگا؟ کیا کبھی کسی نے یہ سوچا؟ تو کیا پھر زلزلے نہ آئیں، موسموں میں تباہ کن تبدیلیاں واقع نہ ہوں، سیلاب نہ آئیں، طوفان نہ آئیں، خوراک اور پانی میں کمی واقع نہ ہو، طرح طرح کی بیماریاں نہ آ گریں؟ کیا کبھی کسی نے یہ بات سوچی؟ کیا کبھی کسی نے ان پہلوؤں پر سوچا؟ کبھی غور کیا کہ یہ ہمارے لیے مسیحا ہیں یا پھر ہم صرف اور صرف اس کے دجل کا شکار ہو کر اسی شاخ کو دن رات کاٹنے میں مگن ہیں جس پر ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نکلے گا دجال کوسی سے، اس کو جانا جاتا تھا تم سے پہلے، کہا جائے گا اسے کوسی، کثیرۃ الصباح۔ جواب ملا ہاں، کہا وہیں سے دجال نکلے گا۔ صباح ناظرین کہتے ہیں کھادیں، نباتات اگانے والے اجزاء و عناصر، کیمیکلز وغیرہ، یعنی وہ عناصر، وہ اجزاء جو زمین کو اگانے پر مجبور کرتے ہیں۔ یعنی زمین پر ہم سے پہلے جو قومیں آباد تھیں اور اپنے ہی کرتوتوں کے سبب ہلاک ہوئیں، وہ اس زمین کو کوسی کہتے تھے جس میں کھادیں ڈالی جاتی تھی اور ایسے کیمیکلز، ایسے اجزاء یا ایسے عناصر وغیرہ ڈالے جاتے تھے جن سے فصلیں اگائی جاتی تھی۔ کھادوں کے ڈالنے سے جو فصل اگتی تھی وہ دجال تھا، یعنی ایسی فصل محض دھوکہ ہے۔ کھادوں سے اگائی جانے والی فصلیں دیکھنے میں، نظر آنے میں تو بہت زبردست لگتی ہیں،
فصلیں دیکھنے میں اچھی اور بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس فصل کا ظاہری پہلو تو بھلا ہوتا ہے لیکن اس کا باطن بیماریوں سے بھرا ہوتا ہے۔ یہی تو دجل ہے کہ ایک رخ جو سامنے والا ہے وہ تو بہت زبردست ہے، لیکن جو دوسرا پوشیدہ رخ ہے وہ عیبدار، نامکمل اور نقائص سے بھرا پڑا ہے۔ ایسی فصل کا استعمال کرنے والے برکت سے محروم اور طرح طرح کی بیماریوں، خامیوں اور نقائص کا شکار ہوں گے۔ ایسی فصلوں کو کھانے سے لا تعداد مخلوقات اموات کا شکار ہوں گی، ہلاکتوں کا شکار ہوں گی، ان کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا، دنیا میں فساد عظیم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نکلے گا دجال حمار پر، رجسن علی رجس۔ سب سے پہلے دجال کے حمار کو سمجھ لیجئے، اور اسے سمجھنے سے پہلے اللہ کے حمار یعنی گدھے کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حمار، گدھا، وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کیا اور اسے انسان کے لیے خلق کیا تاکہ انسان اس پر سواری کرے اور اپنے سامان کو منتقل کرنے میں آسانی ہو، تجارتی مقاصد کے لیے بھی، مال کی منتقلی کے لیے بھی، مشقت کے لیے بھی استعمال کیا جائے۔ یہ ہے اللہ کا حمار یعنی اللہ کا گدھا۔ اب آتے ہیں دجال کے حمار یعنی دجال کے گدھے کی طرف۔ جب بھی دجال کے حمار کا ذکر ہوتا ہے تو فوراً ذہن میں یہ آتا ہے کہ جیسے کوئی مخصوص شخص ہوتا ہے، مثلا اس کا نام عمران ہے تو اس نے ایک گدھا خریدا جو عمران کا گدھا کہلائے گا، حالانکہ اس کے علاوہ لاکھوں کروڑوں گدھے دنیا میں موجود ہیں، لیکن صرف وہ ایک ہی گدھا عمران کا کہلائے گا۔ بالکل دجال کے بارے میں یہی نظریہ قائم ہے جو کہ انتہائی جاہلانہ اور گمراہ کن ہے۔ ہمیں کبھی بھی یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ دجال رب بنے گا، یعنی دجال اللہ کے مقابلے پر ایسی ذات ہوگی جو وہ سب کام کرے گی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرنے والے ہیں، اور وہ ذات اللہ کے مقابلے پر وہ سب کام کرے گی۔ دجال کے حمار یعنی گدھے کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے انسان دجال کے نکلنے سے پہلے اپنے اصل رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خلق کیا ہوا حمار یعنی گدھا استعمال کرتے تھے، دجال اسی مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلق کیے ہوئے اس ذریعے یعنی گدھے سے احسن ذریعہ یعنی گدھا خلق کرے گا، اور جو لوگ اللہ کے گدھے کی بجائے دجال کے خلق کیے ہوئے گدھے کو استعمال کریں گے وہی ان کا دجال کو اپنا رب تسلیم کرنا ہوگا، کیونکہ رب وہی ذات ہوتی ہے جس پر کسی بھی معاملے میں توکل کیا جائے، یعنی کوئی بھی ضرورت پیش آئے تو جس کی خلق کردہ شے کو استعمال کر کے اپنی ضرورت کو پورا کیا جائے وہی رب کہلاتا ہے۔ یہاں تک ہمارے لیے نہ صرف دجال کا حمار واضح ہو گیا بلکہ دجال کے بارے میں مزید واضح ہو گیا کہ دجال کسی مخصوص شخصیت کا نام نہیں بلکہ دجال ایسی ہی کسی ذات کا نام ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں وہی کام جو بھی اللہ کے مقابلے پر کرے گا وہ ذات دجال کہلائے گی، اور آج وہ سب کچھ اللہ کے مقابلے پر ہو رہا ہے جو آج سے پہلے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کرتا تھا، اور آج یہ سب کچھ صرف اور صرف ٹیکنالوجی سے ہی ممکن ہوا، انہی مشینوں انہی ایجادات سے ممکن ہوا، اور یہی سب دجال ہے، یعنی یہی ایجادات ہیں، یہی مشینیں ہیں، یہی ٹیکنالوجی ہی ہے کہ انسان ہر معاملے میں اللہ کی بجائے اسی پر توکل کرتا ہے، یعنی اللہ کی بجائے اسے اپنا رب بنائے ہوئے ہے۔ ناظرین اب آتے ہیں روایت کی طرف۔ رجس کہتے ہیں اسے جو انسان کو کسی بھی معاملے میں اللہ کی بجائے اپنے اوپر توکل کرنے پر مائل کرے یا مجبور کر دے۔ مثلا ناظرین آج جو گاڑیاں موجود ہیں، جب یہ گاڑیاں موجود نہیں تھی تو انسان کے لیے سواری کے ذرائع صرف گدھے، گھوڑے، خچر اور اونٹ وغیرہ تھے۔ جب بھی انسان کو سفر کی ضرورت پیش آتی تو فوراً انسان کے ذہن میں یہی ذرائع آتے اور انہی پر انحصار کرتا، لیکن آج گدھے، گھوڑے، خچر اور اونٹوں کی موجودگی کے باوجود جب بھی انسان کو سفر کی ضرورت پیش آتی ہے تو فوراً جس کے بارے میں ذہن میں آتا ہے وہ گاڑیاں ہیں، اور گاڑیوں کی موجودگی میں انسان کے بالکل بھی ذہن میں گدھے، گھوڑے، اونٹ وغیرہ کا خیال نہیں آتا۔ اس کی جو وجہ بنی اسے عربی میں رجس کہتے ہیں۔ جب بھی سفر کی ضرورت پیش آئی تو فوراً گاڑی کا خیال آیا،
اسی پر انحصار کیا، اسی پر توکل کیا، باوجود اس کے کہ گدھے، گھوڑے، خچر اور اونٹ وغیرہ موجود ہیں۔ آج انسان چاہ کر بھی گدھے، گھوڑے، اونٹ وغیرہ پر سفر نہیں کرتا جہاں بھی یہ گاڑیاں موجود ہیں۔ ان میں کشش ہی ایسی ہے کہ وہ انسان کو اپنی طرف مائل کر لیتی ہیں، بالکل مجبور کر دیتی ہیں۔ یہی وہ شے ہے جسے عربی میں رجس کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نکلے گا دجال حمار پر، دجال حمار پر نکلے گا، یعنی گدھے پر نکلے گا۔ مطلب یہ کہ دجال کی ابتدا گدھے سے ہوگی، یعنی اللہ کے مقابلے پر جو شے سب سے پہلے خلق ہوگی اور وہ دجال اکبر ہوگا، وہ سواری کا ذریعہ ہوگی۔ ایسا سواری کا ذریعہ جو رجس پر رجس ہوگا، یعنی اس کی موجودگی میں اللہ کے سواری کے ذرائع بے وقت ہو جائیں گے، لوگ اس کی طرف نہ چاہ کر بھی کھینچے چلے جائیں گے۔ دجال ہوگا رجس پر رجس، یعنی دجال کی موجودگی میں انسان اسے اپنے رب بنانے پر، یعنی اس کی خلق کردہ اشیاء سے ضروریات پوری کرنے پر مجبور ہوں گے، یا اپنے لیے صرف انہی میں فائدہ دیکھیں گے اور یوں استعمال کریں گے۔ اب آتے ہیں دجال کا حمار ہوگا کیا، کیسا ہوگا، اس کی پہچان کیا ہے، اس سمیت تمام کے تمام سوالات کے جوابات کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس میں ہوں گی 3 علامات، یعنی جن سے دجال کو پہچانا جا سکے گا۔ وہ اول ہوگا، یعنی جو بھی کام کرے گا، جو بھی خلق کرے گا، جو بھی خلق ہوگی، وہ ضرور کسی نہ کسی لحاظ سے عیبدار، خامی و نقائص والا ہوگا، خامی و نقائص والی ہوگی، ایک پہلو سے مکمل، دوسرے پہلو سے یکسر نامکمل ہوگی۔ تمہارا رب اول نہیں ہے، یعنی جو شے بھی عیبدار ہو وہ تمہارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے لیے ہے ہی حمد۔ اللہ سبحان ہے، اللہ جو کچھ بھی خلق کرتا ہے وہ عیوب سے، نقائص سے پاک ہوتی ہے۔ اللہ کچھ بھی عیبدار، نقائص والا، خامی والا خلق نہیں کرتا، اس لیے جو کچھ بھی عیبدار ہوگا وہ تمہارے رب کا نہیں ہوگا، اور نہیں مسخر کیے جائیں گے اس کے لیے دواب مگر حمار، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو دابہ ہے وہ تمام کے تمام جاندار جو زمین پر رینگنے والے ہیں، اپنی ٹانگوں پر چلنے والے ہیں، یا اڑنے والے ہیں، یا پھر تیرنے والے ہیں، سب کو خلق کرنے کا الگ الگ مقصد ہے، جن میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سواری کے لیے خلق کیا، لیکن وہ تو محض چند ایک ہیں، اور جو ان کے علاوہ ہیں جن کی تعداد کا شمار ہی نہیں، ہر کسی کو الگ الگ مقصد کے لیے خلق کیا۔ اور دجال کے لیے دواب میں سے صرف حمار یعنی سواری کا ذریعہ مسخر کیا گیا، یعنی وہ جتنا بھی دابہ خلق کرے گا، اور دابہ کہتے ہیں حرکت کرنے والی مخلوقات کو، خواہ وہ رینگ کر حرکت کریں، چل کر کریں، اڑ کر کریں، یا پھر تیر کر کریں، وہ جتنا بھی دابہ خلق کرے گا اس کا مقصد سواری کرنا یا مشقت کرنا ہوگا، یعنی وہ مقصد ہوگا جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گدھے کو خلق کیا۔ رجسن علی رجس، یعنی دجال کے گدھے کے ہوتے ہوئے کوئی بھی انسان سواری کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یا مشقت کے لیے اللہ کے گدھے کو استعمال نہیں کرے گا، بلکہ دجال گدھے کی جانب چاہتا ہوا یا نہ چاہتا ہوا کھینچا چلا جائے گا۔ کتب ہوگا اس کی عین کے درمیان، کافر پڑھ لے گا اسے، ہر مومن خواہ وہ لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ ناظرین، اس کی وضاحت پیچھے گزر چکی۔ ہمارا موضوع دجال کا گدھا یعنی سواری کا ذریعہ تھا، مشقت کا ذریعہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیا کہ دجال کے لیے جو دابہ مسخر کیا جائے گا وہ صرف اور صرف سواری کا ذریعہ ہی مسخر کیا جائے گا، یعنی وہ جتنا بھی دابہ حرکت کرنے والی مخلوقات خلق کرے گا، جتنی بھی حرکت کرنے والی مخلوقات خلق ہوں گی جو کہ دجال ہوگا، وہ سارے کا سارا دابہ سواری، مال و اشیاء کی منتقلی اور مشقت کے مقاصد کے لیے ہی خلق کیا جائے گا، خلق ہوگا، وہ سارے کا سارا دابہ دجال ہوگا۔ اور آج ہم دیکھیں کہ وہ کون سی ایسی اشیاء ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلق کردہ سواری کے ذرائع یعنی اونٹ، گدھے اور گھوڑے اور خچر وغیرہ کے علاوہ موجود ہیں، اور اگر ایسی موجود ہیں
اور اسی مقصد کے لیے ہیں اور وہ اللہ کی خلق کردہ نہیں، تو پھر وہ تمام کی تمام دجال کا ہمار ہے، دجال کا گدھا یعنی سواری و مال کی منتقلی کا ذریعہ۔ اور جب ہم غور کریں تو دجال کا ہمار اتنا واضح ہے کہ ہمیں اتنے انسان نظر نہیں آتے جتنے دجال کے ہمار نظر آتے ہیں، جنہیں ہم گاڑیاں، ٹرینیں، ٹرامیں، ہوائی جہاز، بحری جہاز وغیرہ کا نام دیتے ہیں۔ یہ سب کا سب دجال کا ہمار ہے، جیسا کہ سکرین پر نظر آنے والی تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جان لو اس میں کچھ شک نہیں، دجال ہوگا۔ اس کی لمبائی 40 گز ہوگی پہلے گز سے، اس کے نیچے ہوگی بوجھ اٹھا کر چلنے والی چاند جیسی سواری۔ جیسے چاند زمین کے گرد گھومتا ہے، اسی طرح دجال کا گدھا یعنی بوجھ اٹھا کر چلنے والی سواری بھی زمین کے گرد فضا میں سفر کرے گی۔ لمبے ہوں گے اس کے سب کان، اس کے کانوں سے 30 گز۔ اس کے گدھے کے ایک کھر سے دوسرے کھر کے درمیان جو فاصلہ ہوگا وہ دن اور رات کا فاصلہ ہوگا۔ زمین اس کے لیے سکیڑ یعنی لپیٹ دی جائے گی، یعنی سالوں کا سفر دنوں، گھنٹوں اور منٹوں میں طے کرے گا، انتہائی تیز رفتاری سے۔ اپنے ید یعنی اپنی قوت سے بادلوں کو چھوئے گا، ان سے اوپر نکل جائے گا اور سورج پر سبقت لے جائے گا اس کے چھپنے کی طرف۔ اس کے آگے دھوئیں کا پہاڑ اور پیچھے سرسبز پہاڑ ہوگا۔ چیخے گا آواز کے ساتھ، اس کی آواز کو سن لیں گے جو بھی اس کے پروں کے ساتھ زمین سے اڑنے کے مقام سے لے کر واپس زمین پر نیچے اترنے کے مقام کے درمیان آئیں گے، یعنی ٹیک آف سے لینڈنگ تک کے درمیان آنے والے سب لوگ اس کی چیخنے کی آواز کو سنیں گے۔ ناظرین، یہ واحد ہوائی جہاز ہی ایسی شے ہے جس میں یہ تمام کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ جب ان چیزوں کا کوئی تصور تک بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اگر اس وقت کسی نے ان اشیاء کے بارے میں بتانا ہوتا تو کیسے الفاظ میں بتایا جاتا؟ یقیناً ان الفاظ سے بہتر اور کوئی الفاظ نہیں ہو سکتے، اس لیے ان الفاظ کا اگر کوئی مصداق ہے تو یہی موجودہ ہوائی جہاز ہیں، اور اگر یہ نہیں تو پھر ایسا کچھ بھی نہیں آئے گا، یہاں تک کہ ساتھ بھی قائم ہو جائے گی۔ یہ جہاز ہی ہیں جن کے کانوں کی لمبائی اتنی ہی ہوتی ہے۔ اس روایت کے علاوہ مختلف روایات میں کانوں کی لمبائی بھی مختلف آئی ہے، کہیں پر 70 گز تو کہیں پر 40، کہیں ان سے بھی کم یا زیادہ کا ذکر ہوا۔ جیسے انسان کے کان کو دیکھا جائے تو ان کی باہر کو نکلی ہوئی لمبائی چند سینٹی میٹر ہوتی ہے، بالکل اسی طرح دجال کے گدھے کے کان، جنہیں پر بھی کہتے ہیں، جہاں سے وہ شروع ہوتے ہیں اور ان کے آخری سرے تک اتنی ہی لمبائی بنتی ہے۔ یہ ہوائی جہاز ہی ہیں جو زمین کے گرد اسی طرح گھومتے ہوئے سفر کرتے ہیں فضا میں جیسے چاند زمین کے گرد گھومتا ہے۔ یہ ہوائی جہاز ہی ہے کہ جب سفر کرتا ہے تو اتنی تیز رفتاری سے سفر کرتا ہے کہ گویا اس کے لیے زمین سکیڑ دی گئی، اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی دجال کے سواری کے ذرائع ہیں ان سب کے لیے زمین سکیڑ دی جاتی ہے، زمین سکڑ جاتی ہے، یعنی ان کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ بہت کم وقت میں بہت زیادہ فاصلہ طے کر لیتے ہیں۔ یہ ہوائی جہاز ہی ہے کہ اس کے ایک کھر یعنی جہاں سے وہ اوپر اڑتا ہے وہاں سے لے کر دوسرے کھر تک، یعنی جہاں وہ واپس نیچے زمین پر اترتا ہے تو دن اور رات کا فاصلہ ہوتا ہے۔ جیسے کوئی جہاز جاپان سے اڑ کر امریکہ جاتا ہے تو اس کے ایک کھر سے دوسرے کھر کے درمیان دن اور رات کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح درجنوں روٹس ایسے ہیں کہ جب دجال کا گدھا قدم اٹھاتا ہے تو وہ واپس زمین پر قدم تب رکھتا ہے کہ درمیان میں دن رات گزر جاتا ہے۔ ناظرین، یہی جہاز ہی ہے جو اپنی قوت کے ساتھ نہ صرف بادلوں کو چھوتا ہے بلکہ ان سے اوپر نکل جاتا ہے۔ ناظرین، یہ جہاز ہی ہے جب یہ اڑتا ہے تو اس کے سامنے غیر معمولی مقدار میں دخان یعنی طرح طرح کی گیسیں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے سرسبز پہاڑ ہوتے ہیں، یعنی زمین کے جو سرسبز پہاڑ ہیں وہ اس کے پیچھے ہوتے ہیں اور بادلوں کے پہاڑ اس کے آگے ہوتے ہیں۔
اور آج موجودہ دور میں بہت بڑی مقدار میں فیکٹریوں اور گاڑیوں وغیرہ سے خارج ہونے والے طرح طرح کے زہریلی دھوئیں سے آسمان یعنی فضا بھر چکی ہے۔ یوں سامنے نہ صرف بادلوں کا پہاڑ جو بالکل دھوئیں کی طرح نظر آتا ہے وہ ہوتا ہے، بلکہ سامنے حقیقی دھوئیں کا پہاڑ ہوتا ہے، یعنی غیر معمولی مقدار میں دخان ہوتا ہے، طرح طرح کی زہریلی گیسیں ہوتی ہیں یا طرح طرح کی مختلف گیسیں ہوتی ہیں، غیر معمولی مقدار میں دھواں۔ ناظرین، یہ جہاز ہی ہے جو مسلسل زوردار اور گرجدار آواز میں چیختا ہے، اور اس کے اڑنے کے مقام سے لے کر واپس نیچے اترنے تک کے درمیان سب لوگ اس کی گرجدار آواز کو سن لیتے ہیں، اور سکرین پر نظر آنے والی تصاویر میں آپ ایک ایک منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، سمندر میں تیرے گا تو سمندر اس کے ٹخنوں تک ہوگا۔ ناظرین، یہ مناظر بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دجال کا حمار جو بڑے بڑے سمندری جہاز ہیں، بحری جہاز، جب یہ سمندر میں داخل ہوتے ہیں، سمندر میں تیرتے ہیں تو پانی بالکل ان کو ایسے ہوتا ہے جیسے کہ آپ کسی چھوٹی سی پانی کی نالی میں داخل ہو جائیں تو پانی آپ کے ٹہنوں تک ہو۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، پکارے گا آواز کے ساتھ، اس کی آواز سنیں گے جو اس کے اڑنے سے لے کر واپس نیچے زمین پر اترنے کے درمیان ہوں گے۔ کہے گا، اے میرے مشن میں میرے معاونین، اے میرے مشن میں میرے معاونین، میری طرف کھینچے چلے آؤ، میری طرف کھینچے چلے آؤ، پس میں ہی ہوں وہ جس نے تمہیں خلق کیا، پس تمہاری جو ضروریات تھیں وہ سب خلق کیا، اور میں ہی ہوں جس نے قدر میں کر دی رہنمائی، یعنی تم دنیا میں کس مقصد کے لیے ہو، تمہیں کس مقصد کے لیے خلق کیا گیا اور وہ مقصد کیسے پورا ہوگا، وہ میں ہی ہوں جس نے تم پر وہ مقصد واضح کیا، اور میں تمہارا رب ہوں سب سے اوپر والا۔ ناظرین، یہی جہاز جب اڑتا ہے تو اڑنے سے لے کر واپس نیچے زمین پر اترنے کے درمیان ہر سٹاپ پر آواز لگاتا ہے، اعلانات کیے جاتے ہیں، فلاں وقت روانگی ہے، گیٹ کھل گیا، جہاز میں سوار ہو جائیے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے اڑنے سے لے کر نیچے اترنے تک نہ صرف اس کے اندر موجود سب لوگ اس کی آوازیں سنتے ہیں، بلکہ جب یہ سفر کر رہا ہوتا ہے تو اتنی اونچی گرجدار آواز پیدا کرتا ہے کہ سب کے سب لوگ جو بھی اس کے اڑنے سے لے کر واپس اترنے کے درمیان آتے ہیں وہ سب ہی اس کی گرجدار آواز کو سنتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی ٹیکنالوجی، یہی ایجادات ہیں جو آج سب کچھ خلق کر رہی ہیں، جن سے آج سب کچھ خلق ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ انسان جس نطفے سے وجود میں آیا اور آ کر پروان چڑھ رہے ہیں، وہ سب کا سب رزق اسی ٹیکنالوجی کا پیدا کرتا ہے، اسی ٹیکنالوجی سے خلق کرتا ہے۔ اور جب انسانوں نے اسے اپنا رب بنایا ہوا ہے تو پھر دنیا میں انسانوں کی اکثریت کو یہ علم ہی نہیں کہ انہیں کس مقصد کے لیے خلق کیا گیا، بلکہ ہر ایک کے سامنے یہی مقصد ہے کہ وہ دنیا زیادہ سے زیادہ کمائے، یہی ٹیکنالوجی حاصل کرے، یہی اشیاء حاصل کرے، یہی ایجادات کرے، یہی طرح طرح کی مشینیں حاصل کرے، مختلف آسائشوں، سہولتوں اور آسانیوں کے نام پر۔ یوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک لفظ سچ کہا جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بالکل سچ کہا تھا، آپ نے بالکل سچ کہا تھا، آپ نے بالکل سچ کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، دجال کے گدھے کے کانوں کے درمیان 40 گدھ ہوں گے اور اس کے گدھے کا روٹ ہوگا 3 یوم کا فاصلہ۔ سمندر میں داخل ہوگا اپنی سامان اٹھا کر سفر کرنے والی سواری پر۔ کہا بالکل ایسے ہی داخل ہوگا جیسے داخل ہوتے ہو تم اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر کھیتوں کو سیراب کرنے والی نہر میں۔ یعنی ناظرین، جیسے آپ کھیتوں کو سیراب کرنے والی کسی کھال میں، جو پانی کی کھال ہوتی ہے، نالی ہوتی ہے، اس میں داخل ہوں گھوڑے پر سوار ہوگا تو گھوڑے کو کتنا پانی ہوگا؟
بالکل اسی طرح دجال کا حمار یعنی دجال کا سواری کا ذریعہ جب دجال کو اٹھا کر یعنی طرح طرح کی مخلوقات کو اپنے اوپر سوار کر کے سمندر میں سفر کرے گا، اس میں چلے گا، اس میں داخل ہوگا، تو سمندر کا پانی اس سے ایسے ہی ہوگا جیسے تم کھیتوں کو سیراب کرنے والی نہر یعنی کھال میں داخل ہوتے ہو گھوڑے پر سوار ہو کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جان لو اس میں کچھ شک نہیں، دجال کھانا کھائے گا اور مشروب پیے گا اور چلے گا اپنی ٹانگوں پر، اور اللہ اوپر ہے ان سب سے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ان حاجات سے بالاتر ہے۔ آج جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے وہ تمام کی تام کھاتی ہیں، جسے ہم بجلی کا نام دیتے ہیں، خواہ وہ موسموں اور بادلوں میں چھیڑ چھاڑ کرنے والے آلات ہوں یا مختلف مصنوعات بنانے والی یعنی دجال کی جنت کی سہولیات اور نعمتیں خلق کرنے والی جتنی بھی مشینیں ہیں وہ طعام کھا کر یا مشروب پی کر ہی چلتی ہیں۔ جیسے انسان اور ہر جانور کے طعام اور مشروب میں فرق ہے، سب ایک دوسرے سے مختلف کھاتے ہیں، درخت کاربن اور آکسیجن کھاتے ہیں، اسی طرح دجال یعنی ٹیکنالوجی جنہیں ہم مشینوں کا نام دیتے ہیں اس کا طعام بجلی ہے اور مشروب زمین کا خون ہے، یعنی زمین سے نکالا جانے والا خام تیل جس سے درجنوں اقسام کے تیل اخذ کیے جاتے ہیں۔ ٹیکنالوجی ان حاجات کی محتاج ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ایسی تمام حاجات سے پاک ہے۔ ناظرین، بہت سی روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال کی توبہ کرنے والے یعنی اسے اپنا رب تسلیم کرنے والوں میں اکثریت یہود کی ہوگی۔ اور ناظرین، جب ہم یہ الفاظ پڑھتے ہیں، یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، ہمیں بتائی جاتی ہے، تو ہم بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمان کہلواتے ہیں، اور یہود تو وہ ہیں جو آج بھی یہودی کہلاتے ہیں۔ اور پھر قرآن میں یہود و نصارہ کے بارے میں جتنی بھی آیات ہیں ہم ان سے مراد بھی یہودی اور عیسائی لیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کن کو کہا۔ جب ہم قرآن میں غور و فکر کریں تو قرآن کی پہلی ہی سورۃ الفاتحہ میں مغضوب اور ضالین کے الفاظ آئے ہیں، اور سب اس پر متفق ہیں کہ مغضوب سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ ہے۔ اور سورہ فاتحہ کو دن میں کئی بار پڑھتے ہیں، اس کے باوجود غور ہی نہیں کرتے کہ اگر ہم نے وہ کچھ کیا جو بنی اسرائیل میں سے لوگوں نے کیا جو یہود کہلائے تو ہم بھی یہود کہلائیں گے، اور جو کچھ نصارہ نے کیا اگر ہم بھی وہی کریں گے، ہم نے بھی وہی کیا تو ہم بھی نصارہ کہلائیں گے۔ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے طور پر منتخب کیا جسے دنیا کے انسانوں کے لیے نکالا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنی ذمہ داری ترک کر دی اور دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گروہ در گروہ تقسیم ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے، اللہ کی لعنت کا شکار ہوئے، دنیا میں ذلیل و رسوا ہوئے، اس کے باوجود کہ وہ آج تک خود کو وہی امت سمجھ رہے ہیں جسے اللہ نے دنیا کے انسانوں کے لیے نکالا، یعنی انہوں نے ہی دنیا میں نظام قائم کرنا ہے، صرف انہیں ہی دنیا پر حکمرانی کا حق حاصل ہے۔ وہ طے کریں گے کہ کیا دنیا کے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے، کیا کس نے کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس لیے وہ کبھی بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے اور دنیا میں اپنا نظام، اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے اور ساتھ کے قائم ہونے تک کرتے رہیں۔ اور بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے اپنی آنکھوں، کانوں اور دلوں کا اس مقصد کے لیے استعمال ترک کر دیا جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں دی، تو وہ رستے سے ہٹ گئے، یعنی غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، تو یہود نے انہیں رستے سے ہٹا کر اپنی نصرت کے لیے استعمال کیا، یوں وہ نصارہ کہلائے۔ نصارہ یعنی نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے۔ گمراہ ہونے والے یہود کے مشن میں ان کی نصرت کرنے والوں کو اللہ نے نصارہ قرار دیا۔ آج وہ تمام کے تمام لوگ جو ذمہ داری کو ترک کر چکے ہیں جو اللہ نے عائد کی تھی اور یہود کی روش اختیار کی، وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، یعنی دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، وہ سب کے سب یہود، اور جو گمراہ ہو کر ان کی نصرت کر رہے ہیں وہ سب کے سب نصارہ ہیں۔ آج کے یہود کی بالکل آسان پہچان یہ ہے کہ جو لوگ بنی اسرائیل میں سے جن پر اللہ نے غضب کیا ان کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود وہ خود کو امت محمد قرار دیتے ہیں، وہ یہود
اور جو گمراہی کا شکار ہیں، یوں وہ ان کی نصرت کر رہے ہیں یا نصرت کا سبب بن رہے ہیں، وہ سب کے سب نصارہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، لوگ بھاگ جائیں گے دجال سے پہاڑوں میں۔ اور ناظرین، یہ منظر بھی آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی بات غور کرنے والی یہ ہے کہ دجال سے لوگ بھاگ جائیں گے پہاڑوں میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی شے ہے جو پہاڑوں میں نہیں ہوگی، وہاں نہیں ہوگی، مگر اس کے علاوہ جو شہر ہوں گے، جدید شہر ہوں گے، جو بستیاں ہوں گی، وہاں پر دجال موجود ہوگا۔ یعنی دجال شہروں میں موجود ہوگا، پہاڑوں میں نہیں ہوگا۔ ناظرین، آج آپ غور و فکر کریں، یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگر دجال کوئی شخص ہوگا تو کیا وہ پہاڑوں میں نہیں جا سکتا؟ لوگ بھاگ کر پہاڑوں میں ہی کیوں جائیں گے؟ جب غور و فکر کریں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہی ایجادات، یہی اشیاء، یہی مشینیں، یہ معاشرے، یہ سوسائٹی جو ہے، یہ جدیدیت جو ہے، یہ جدت، یہ معاشرے چکا چوند جو طرح طرح کی ایجادات سے، اشیاء سے، سہولتوں، آسائشوں کے نام پر بڑے بڑے ہیں، دنیا میں جنت کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ جن لوگوں پر یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یہ تو دجل ہے، یہ تو دجال ہے، یہ تو دھوکہ ہے، تو وہ یہاں سے جب نکلتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ پہاڑوں میں۔ اور پہاڑوں میں کیا ہے؟ جب آپ پہاڑوں میں رہنے والوں کی زندگیوں کو دیکھیں تو ان کی زندگیاں دجال سے پاک ہیں، ان اشیاء سے پاک ہیں، وہ بہت بڑی حد تک فطرت کے قریب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ بھی بالکل واضح کر دیتے ہیں کہ دجال کیا ہوگا۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم جان بوجھ کر گمراہی کا سودا کرنا چاہتے ہیں تو فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جو سنے دجال کے بارے میں پس اس سے دور بھاگ جائے۔ پس اللہ کی قسم، اس میں کچھ شک نہیں کہ ایک شخص اس کے پاس آئے گا اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ وہ مومن ہے، پس اس کی اتباع کرے گا، اس سے جو بیس کیا گیا اس کے ساتھ شبہات سے۔ اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شبہات سے بچنے کی تلقین کی۔ شبہات انہیں کہتے ہیں جو نہ ہی واضح حلال اور نہ ہی واضح یعنی کہ بالکل ہر لحاظ سے کھلم کھلا حرام ہو، یعنی درمیان کی اشیاء جن کے بارے میں علم نہ دیا گیا ہو۔ اور دجال کھڑا کیا جائے گا، یعنی دجال سامنے لایا جائے گا شبہات سے، یعنی ایسی اشیاء جن کے بارے میں انسانوں کے پاس علم نہیں ہوگا، اور وہ ہوں گی تو حرام، لیکن ان پر حلال کا لبادہ چڑھا ہوگا یا حلال کا لبادہ چڑھا کر پیش کیا جائے گا۔ یوں انسان ان اشیاء کے دجل کا شکار ہو کر اللہ کا کفر کرے گا اور دجال کو اپنا رب بنا لے گا۔ اس کے باوجود وہ یہ گمان کر رہا ہوگا، وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ وہ مومن ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ یہ گمان کرے گا کہ وہ مومن ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہوگی کہ وہ دجال کی اتباع کر رہا ہوگا، یعنی دجال کو اپنا رب بنا چکا ہوگا، وہ مومن نہیں ہوگا، یعنی وہ اللہ کے احکامات کو مان کر ان کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہوگا، وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کھا رہا ہوگا، اس کا اللہ کے حکم کے مطابق حلال حرام نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ انہی چیزوں کو، انہی اشیاء کو اختیار کرے گا جن سے اللہ نے روکا، اللہ نے منع کیا۔ اللہ نے تو فطرت پر قائم ہونے کا حکم دیا اور وہ فطرت کے برعکس انہی اشیاء پر توکل کرے گا، انہی سے اپنی ضروریات پوری کرے گا۔ اس کے باوجود وہ خود کو مومن سمجھ رہا ہوگا، یعنی کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ اللہ کا حکم ہے اور میں اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا فطرت پر قائم ہونے کا، تو غور کریں کیا آپ فطرت پر قائم ہیں؟ حضرت مومن تو کہتے ہیں ایمان لا کر، یعنی حکم کو، بات کو مان کر عمل کرنا، بالکل اس طرح جیسے عمل کا حکم دیا گیا، جو بھی اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کرنے والا۔ اور انسان ایسے ہوں گے
کہ وہ گمان تو کریں گے کہ وہ مومن ہے، یعنی وہ وہی کر رہے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا. وہ دجال کی اتباع یعنی دجال کے پیچھے پڑے ہوں گے. جیسے مثال کے طور پر اللہ نے مرغی حلال کی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شرط بھی عائد کر دی کہ حلال طیب بھی ہونا چاہیے. اگر کوئی شے حلال ہے مگر طیب نہیں تو پھر وہ حلال نہیں بلکہ حرام ہو جائے گی. اور آج کیا کیا جا رہا ہے کہ اکثریت آج مرغی کھا رہی ہے اور مومن ہونے کا دعویٰ بھی کرتی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مرغی جو اللہ نے حلال کی طیب کی شرط پر، وہ آج طیب ہے ہی نہیں، اور نہ ہی وہ اللہ کی خلق کردہ ہے، بلکہ وہ تو ٹیکنالوجی سے خلق کردہ ہے اور اسی سے پروان چڑھائی گئی. غور کریں کہ مرغی کے وجود میں آنے کا اللہ نے کون سا قانون وضع کیا. اس ٹیکنالوجی کے وجود میں آنے سے پہلے مرغی کیسے وجود میں آتی تھی، کیسے پروان چڑھتی تھی، کیسے انڈے دیتی تھی؟ کیا آج عین اسی قانون کے مطابق پیدا ہو رہی ہے، اسی طرح پروان چڑھ رہی ہے، وہی رزق کھا رہی ہے؟ تو پھر تو حلال ہے. اگر ویسا نہیں ہے تو پھر یہ کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ تو ایسے لوگ خود کو مومن تو سمجھتے ہیں لیکن اتباع دجال کی کر رہے ہیں. بالکل یہی مثال کسی بھی معاملے میں لے لیں تو حق کھل کر واضح ہو جائے گا کہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، جو کچھ بھی استعمال کیا جا رہا ہے، آیا وہ فطرت ہے یا پھر اس کے برعکس اس کی ضد مصنوعی؟ آیا اس کا خالق اللہ ہے یا پھر کوئی اور؟ یا پھر اس کی تخلیق میں اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کیا گیا؟ اللہ کی مخلوقات میں، اللہ کی تخلیقات میں چھیڑ چھاڑ کی گئی، ان میں مداخلت کی گئی، جیسا کہ آج سب کچھ کیا جا رہا ہے. اللہ کی ہر خلق میں مداخلت کی جا رہی ہے. جسے شرک اکبر کہا گیا وہ شرک کسی کو نظر آ ہی نہیں رہا، جسے فساد کہا گیا وہ کسی کو نظر آ ہی نہیں رہا. اور ان سب کی وجوہات کیا ہیں یا پھر اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اب ناظرین آگے وہ وجہ سامنے آئے گی کہ ایسا کیوں ہوا، کیوں لوگوں نے، انسانوں کی اکثریت نے دجال کو اپنا رب بنا لیا، کیوں دنیا آج اس حالت کو پہنچی، کیوں دنیا کی آج ہر مخلوق فساد زدہ ہو چکی ہے، ہر شے عیب دار ہو چکی ہے. اس کی اصل اور بنیادی وجہ کیا ہے؟ آگے اس پر بات ہوگی.